بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بہت ہی زیادہ حیران کن اور پریشان کن موومنٹ آ چکا ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اس وقت یہ رہا ہے کہ صحافی عمران ریاض خان جو کہ کافی عرصے سے گم شدہ ہیں، لاپتہ ہیں، جن کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی سماعت چل رہی ہے اور کافی ٹائم سے اس سماعت کے اندر بارہا دفعہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو اس کے اندر وارننگ دی گئی ہے، ان کو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ آپ عمران ریاض خان کو پیش کریں، لیکن ہر دفعہ کورٹ کے اندر آ کے ایک ہی جواب آتا ہے کہ عمران ریاض خان کو ہم نہیں ڈھونڈ سکے۔ اور اب جو عمران ریاض خان کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی، تو اس آخری سماعت کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ عمران ریاض خان کو ہم نہیں ڈھونڈ سکے، جس کے اوپر عدالت نے آرڈر پاس کر دیا ہے۔ اور اس آرڈر میں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر پولیس کے سربراہ عمران ریاض خان کو اگر کورٹ میں نہ پیش کر سکے تو اس صورتحال کے اندر پھر عدالت کارروائی کرے گی اور اپنا فیصلہ سنائے گی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے عمران ریاض خان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں کہ کورٹ ہر دفعہ بولتی ہے کہ کہاں عمران ریاض خان، اور پولیس کے سربراہ، پولیس کے دوسرے افسران جو ہیں، پولیس کے وکیل ہیں، وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں اور عمران ریاض خان کو ہم بہت جلد بازیاب کر کے عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے؟ ایک ریاست ایک بندے کو نہیں ڈھونڈ پا رہی۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ڈھونڈ نہیں پا رہی یا ڈھونڈنا نہیں چاہ رہی۔ ابھی جاوید چودھری صاحب نے ایک بہت ہی خطرناک انکشاف کیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اب جس طریقے سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا ٹریک پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ نیا ٹریک یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کسی بھی شخص کو جب یہ گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، کیونکہ فرضی کیس بہت سارے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب فرضی کیس بنے ہوئے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیس اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ جب اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تو کورٹ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، بندے کو ریلیف دے دیتا ہے اور بندہ اس میں سے بری ہو جاتا ہے۔ جیسے عمران خان کے کیس کو دیکھ لیں آپ، ایک کے بعد ایک کیس میں اگر وہ بری ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک نئے پہ نئے کیسز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیسوں کی تعداد 150 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر لوگوں کو آگے جو پاکستان کا جو امیج ہے دنیا کے اندر وہ بھی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے کہ ایک بندے کے اوپر اتنے زیادہ کیسز سیاسی بنیادوں کے اوپر، اور جو بندے باہر آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں وہ بندے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر سے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی ادھر گرفتار ہوتے تھے، ادھر کورٹ میں پیش ہوتے تھے، ادھر ان کو کورٹ سے ریلیف مل جاتا تھا، ادھر ریلیف ملتا تھا، آدھے رستے میں دوبارہ اٹھا کے بند کر دیتے تھے، پھر ان کو ریلیف ملتا تھا، پھر وہ باہر نکلتے تھے، پھر دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کیس میں وہ بری ہوتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک کیس میں وہ دوبارہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو جاوید چودھری کے کہنے کے مطابق جو صورتحال ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب کیس بنا کے کورٹوں میں پریزنٹ نہیں کرنا۔ جس طریقے سے عمران ریاض خان کو مسنگ کر دیا گیا، جس طریقے سے شیخ رشید صاحب کو مسنگ کر دیا گیا، اتنے ہائی پروفائل لوگ اگر پاکستان سے مسنگ ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا کویشچن مارک ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب شیخ رشید صاحب کا کیس اور عمران ریاض خان صاحب کا کیس، دونوں کا کیس جو ہے وہ ایک ہی ٹریک پہ آ چکا ہے کہ لاپتہ لاپتہ لاپتہ۔ اداروں سے سوال ہوتا ہے کہ کہاں پر ہیں یہ، تو ان کا جواب آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے۔ کوئی بھی شخص آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ شخص ہمارے پاس ہے، چاہے وہ شیخ رشید ہو یا عمران ریاض خان صاحب ہو۔ اچھا، اس کیس کے اندر ایک اور شخص کی انٹری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عثمان ڈار صاحب کی۔ عثمان ڈار صاحب جو کہ کراچی سے لاپتہ ہوئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا کراچی سے، اور وزیر داخلہ جو نگراں وزیر داخلہ سندھ صاحب ہیں، انہوں نے سندھ پولیس کے ذریعے عثمان ڈار کی گرفتاری کی تصدیق کری تھی۔ لیکن جب سندھ پولیس کا بیان سامنے آتا ہے، سندھ پولیس کا بیان یہ آتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں پر ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ جو کہ تصدیق کر رہے ہیں اور سندھ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے۔ اب جب وزیر داخلہ کا بیان کورٹ میں لے جا کے پیش کیا گیا جج صاحب کے سامنے، تو پھر جج صاحب نے آرڈر دیا کہ ان کو عثمان ڈار کے خلاف FIR کری جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ابھی آپ کو ایک کلپ سنواتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب نے کیا انکشاف کرا ہے، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب جو ہے انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ریاست نے
फैसला किया है। जिस तरह परवेज इलाही साहब को अदालत ने 14 मरतबा रिहा किया, 15वें 16वें मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं परवेज इलाही साहब के खिलाफ, उन पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि रियासत को ये लग रहा है कि अदालतों से तो रिलीफ मिल जाता है, तो ऐसे लोगों को अब अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि उन्हें जैसे सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी को गायब कर दिया गया, जैसे उस्मान डार इस वक्त गायब हैं, जैसे शेख रशीद साहब इस वक्त गायब हैं, ऐसे लोगों को गायब कर दिया जाए ताकि अदालत के अंदर भी पेश ना करना पड़े, और इमरान रियाज बना दिया जाए, ऐसे लोगों को एक और इमरान रियाज बना दिया जाए। और जब तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़े, इमरान खान से लातल्लुकी का इजहार ना करें, उस वक्त तक इन लोगों को गायब रखा जाए। और इसमें ऑब्वियसली जो अहले खाना है उनके लिए भी ये ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि अगर कोई जेल में है, अदालतों में है, थानों में, आपको पता है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि बंदा किधर है, जिंदा है या अल्लाह ना करे कि उसकी सेफ्टी और वेलबींग जो है, उसकी लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती हैं। तो जावेद चौधरी साहब का ये इंकशाफ कि रियासत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अरेस्ट करके अदालतों में पेश करने के बजाय उन्हें मिसिंग कर दिया जाए या फिर उन्हें इमरान रियाज खान बना दिया जाए एक और, तो ये जो इस वक्त चीज है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इस चीज़ के ऊपर तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है कि अगर ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है जो कि इंतहाई तशवीशनाक सिलसिला है, इस सिलसिले को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। और ये सिलसिला आगे कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा और बंद होगा या नहीं बंद होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी अभी इस वक्त ये सुनने में आ रहा है ये इंतहाई तशवीशनाक है। और एक और ख़बर जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि कैदी नंबर 804 जिसने भी इनका साथ देने की ठानी ली है या जो अब तक इनका साथ हैं, उन सब के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई करने का आगाज़ हो चुका है और उसके ख़िलाफ़ एक नया महाज खुल रहा है और अब उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा जो भी कैदी नंबर 804 के साथ हैं। इसीलिए अब ज़्यादातर लोग ना तो कैदी नंबर 804 के बारे में बात करते हुए नज़र आएंगे और ना ही कुछ होगा, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी बचाने के चक्कर में लग चुका है। चीना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।